ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ امت بکھری ہوئی تھی، حکمران آپس میں الجھے ہوئے تھے، اور دشمن صرف زمین نہیں، مسلمانوں کے وقار پر بھی قابض ہو چکا تھا۔ پھر تاریخ نے ایک ایسا نام دیکھا جس نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ ایک شکست خوردہ امت کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ وہ تلوار کا بھی آدمی تھا اور کردار کا بھی۔ وہ میدان میں سخت تھا، لیکن فتح کے بعد نرم دل۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ فاتح جس نے بیت المقدس واپس لیا۔ اور وہ انسان جس کی عظمت کو دشمن بھی جھٹلا نہ سکے۔ مگر سوال یہ ہے، ایک ایسے خون ریز دور میں صلاح الدین کو دوسروں سے مختلف کیا چیز بناتی تھی؟ صرف ان کی فوج؟ صرف ان کی حکمت عملی؟ یا پھر کچھ اور؟ کچھ ایسا جو آج بھی ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہیں صرف ایک حکمران یا سپہ سالار کہہ دینا کافی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک ہے۔ وہ صرف اس لیے اہم نہیں کہ انہوں نے صلیبیوں سے جنگ کی، یا اس لیے کہ انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، بلکہ اس لیے بھی کہ انہوں نے قیادت، صبر، اتحاد، عدل اور رحمت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی مسلم دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ صلاح الدین ایسے وقت میں ابھرے جب امت مسلمہ سیاسی تقسیم، باہمی رقابت اور کمزوری کا شکار تھی۔ شام، مصر اور دیگر مسلم علاقوں میں مختلف طاقتیں سرگرم تھیں، مگر ایک مشترک مقصد کی کمی تھی۔ ادھر صلیبی قوتیں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھیں اور بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا۔ ایسے میں امت کو صرف ایک فاتح نہیں چاہیے تھا، امت کو ایک ایسی قیادت چاہیے تھی جو مسلمانوں کو دوبارہ ایک مقصد پر جمع کر سکے، جو جذبات کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی رکھتی ہو، جو جنگ جیتنے سے پہلے دل جیتنا جانتی ہو۔ اور پھر یہی کردار صلاح الدین ایوبی کی صورت میں سامنے آیا۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 532 ہجری کے قریب تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد النسل تھا اور خدمت، دیانت اور دینی وابستگی کے اعتبار سے معروف تھا۔ یہ وہ ماحول تھا جس میں ایک بچے کی تربیت صرف دنیاوی قوت کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہوتی ہے۔ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی عیش و عشرت کی کہانی نہیں تھی۔ وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھے جو بچپن ہی سے تخت کے وارث بن کر پلے ہوں۔ ان کی شخصیت بتدریج بنی۔ علم، تربیت، مشاہدہ، سیاسی حالات اور دینی ماحول نے مل کر انہیں وہ انسان بنایا جسے تاریخ بعد میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو سیاسی اور عسکری حلقوں میں فعال تھے۔ اسی سبب صلاح الدین کو شروع سے ہی حکمرانی، جنگ، نظم و ضبط اور حالات کی نزاکت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے بارے میں یہ تاثر نہیں ملتا
کہ وہ صرف تلوار کے آدمی تھے۔ ان کی شخصیت میں سنجیدگی، وقار، دینی رجحان اور خاموش قوت پائی جاتی تھی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ایک عظیم قیادت کھڑی ہوئی۔ اس دور میں صلیبی جنگیں مسلم دنیا کے لیے ایک شدید آزمائش بن چکی تھیں۔ 1099 میں بیت المقدس پر صلیبی قبضہ صرف ایک عسکری واقعہ نہیں تھا، بلکہ پوری امت کے لیے صدمہ تھا۔ وہ شہر جو مسلمانوں کے ایمان، تاریخ اور روحانی وابستگی کا حصہ تھا، اب دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن صرف دشمن کی طاقت مسئلہ نہیں تھی، مسلمانوں کی داخلی تقسیم اس سے بھی بڑا مسئلہ تھی۔ مختلف امراء، ریاستیں اور حکمران اپنے اپنے مفادات میں الجھے ہوئے تھے۔ ایک متحد قوت کی کمی تھی، اور تاریخ ہمیں بار بار یہی سبق دیتی ہے کہ جب امت تقسیم ہو جائے تو دشمن کی پیش قدمی آسان ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین نے اسی حقیقت کو سمجھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بیت المقدس کی آزادی صرف نعرے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پہلے امت کو منظم کرنا ہوگا، صفوں کو درست کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کو ایک بار پھر یہ احساس دلانا ہوگا کہ ان کا ایک مشترک مقصد ہے۔ قیادت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی ادراک نے صلاح الدین کی قیادت کو دوسروں سے ممتاز بنایا۔ وہ صرف رد عمل دینے والے آدمی نہیں تھے، وہ بنیاد بنانے والے آدمی تھے۔ صلاح الدین کے عروج میں ایک اہم مرحلہ مصر سے جڑا ہوا ہے۔ جب نور الدین زنگی کی سیاسی بصیرت کے تحت شیر کو مصر پہنچے تو صلاح الدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ مصر اس وقت ایک غیر مستحکم خطہ تھا، اور اس کی اہمیت صرف جغرافیہ تک محدود نہیں تھی۔ جو مصر کو سنبھال لیتا وہ شام اور صلیبی محاذ کی سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا تھا۔ شیرکو کے انتقال کے بعد صلاح الدین مصر میں وزارت کے منصب پر آئے۔ یہ ایک بڑا موڑ تھا۔ یہاں سے ان کی انتظامی، سیاسی اور دینی بصیرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے مصر میں نظم و ضبط بحال کیا، اداروں کو مضبوط کیا، فوجی تیاری کو بہتر بنایا، اور آہستہ آہستہ ایک ایسی قوت تیار کی جو صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ بڑے مقصد کے لیے تھی۔ یہاں صلاح الدین کی ایک خاص خوبی نمایاں ہوتی ہے۔ وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بڑے مارکے صرف جذبے سے نہیں جیتے جاتے۔ ان کے لیے وسائل، تیاری، اتحاد اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے۔ مصر میں ان کا کردار یہی بتاتا ہے کہ وہ صرف میدان کے جرنیل نہیں تھے بلکہ ریاست سازی کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ اور یہی بات بعد میں بیت المقدس کی آزادی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ صلاح الدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف دشمن کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کو ایک مقصد پر جمع کرنا تھا۔ یہ کام تلوار سے زیادہ حکمت مانگتا تھا۔ انہوں نے مصر اور شام کے تعلق کو مضبوط کیا۔ انہوں نے نور الدین زنگی کے بعد کے پیچیدہ حالات میں اپنے قدم سنبھال کر رکھے۔ انہوں نے طاقت کو پھیلانے کے بجائے اسے منظم کیا، اور آہستہ آہستہ ایک ایسی مسلم قوت تیار ہوئی جو صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی قابل تھی۔ صلاح الدین کا نام پھیلنے لگا، مگر یہ شہرت صرف جنگی بہادری کی وجہ سے نہیں تھی۔ لوگ ان میں ایک سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار رہنما دیکھ رہے تھے، ایسا شخص جو دین سے جڑا ہوا بھی ہے اور دنیا کے معاملات کو سمجھتا بھی ہے۔ انہوں نے اپنی قیادت کو ذاتی غرور کا ذریعہ نہیں بنایا، اور یہی چیز بڑے قائدین میں ہوتی ہے۔ تاریخ کے بہت سے حکمران فوج رکھتے ہیں، قلعے رکھتے ہیں، خزانے رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین نے یہ اعتماد پیدا کیا۔ پھر وہ وقت قریب آنے لگا جب صلیبی طاقت سے فیصلہ کن مقابلہ ناگزیر ہو گیا۔ صلاح الدین نے جلد بازی میں کوئی بڑا معرکہ نہیں چھیڑا۔ انہوں نے حالات کو سمجھا، دشمن کی چالوں کا جائزہ لیا اور اپنی قوت کو مرحلہ وار تیار کیا۔
सन 583 हिजरी यानी 1187 ईस्वी में हित्तीन का मारका पेश आया। ये जंग महज एक अस्करी तसादुम नहीं थी, ये बरसों की तैयारी, इत्तेहाद, तदबीर और सब्र का इम्तिहान थी। सलाहुद्दीन ने दुश्मन को ऐसे हालात में ला खड़ा किया जहां सलीबी लश्कर कमजोर पड़ने लगा। पानी की किल्लत, थकन और जंगी दबाव ने उनकी हालत खराब कर दी। दूसरी तरफ मुस्लिम लश्कर मुनज़्ज़म था, क़यादत वाज़ेह थी और मकसद एक था। जब मारका अपने उरूज पर पहुंचा तो सलीबी ताकत की कमर टूट गई। हित्तीन की फतह ने पूरे खित्ते की सियासी सूरत बदल दी। अब बैतुल मुक़द्दस की राह खुल चुकी थी। ये सिर्फ एक फौजी फतह न थी, ये उम्मत मुस्लिमा के एतमाद की वापसी थी। हित्तीन के बाद सलाहुद्दीन ने कई अहम मकामात पर पेशकदमी की और फिर वो लम्हा आया जिसका उम्मत ने मुद्दतों इंतजार किया था, बैतुल मक़दिस की वापसी। ये लम्हा सिर्फ खुशी का नहीं था, आंसुओं का भी था। वो शहर जिसे मुसलमानों ने एक दर्द के तौर पर जिया था, अब उनके सामने दोबारा आज़ाद हो रहा था। लेकिन यहाँ तारीख का असल इम्तिहान शुरू होता है। फतह के बाद इंसान की असल शख्सियत जाहिर होती है। जंग में सख्त होना आसान है, मगर फतह के बाद अपने नफ्स को काबू में रखना मुश्किल। जब सलीबियों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा किया था तो तारीख में खून रेजी और सख्ती के वाक़यात महफूज हैं। अब मौका सलाहुद्दीन के पास था। वो चाहते तो इंतकाम को अपनी फतह का हिस्सा बना देते, लेकिन सलाहुद्दीन ने एक और रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने वक़ार, ज़ब्त और रहम का रास्ता इख्तियार किया। बैतुल मुक़द्दस में सलाहुद्दीन का रवैया उनकी शख्सियत की असल झलक दिखाता है। उन्होंने फतह को जुल्म में तब्दील नहीं होने दिया, बल्कि उसे नज़्म, एहतराम और संजीदगी के साथ संभाला। यही वजह है कि उनके बारे में दुश्मनों के हलकों में भी एहतराम के तस्करे मिलते हैं। सलाहुद्दीन से दुश्मन सिर्फ इसलिए मुतासर नहीं थे कि वो एक मजबूत जर्नैल थे, बल्कि इसलिए भी कि वो ताकत रखते हुए भी बेलगाम नहीं हुए। वो सख्त थे मगर जालिम नहीं, वो फातिह थे मगर मगरूर नहीं, वो बाइख्तियार थे मगर इंतकाम के असीर नहीं। ये बात बहुत बड़ी है। तारीख में ऐसे हुक्मरान कम मिलते हैं जो मैदान में दुश्मन को शिकस्त दें और फिर इखलाक में भी अपने आप को बुलंद साबित करें। सलाहुद्दीन की अजमत यही थी कि वो सिर्फ शहर फतह नहीं करते थे, दिल भी जीत लेते थे। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का फैसला कुन लम्हा थी। ये वो मुकाम था जहां बरसों की मेहनत, इत्तेहाद की कोशिश, सियासी बसीरत, फौजी तैयारी और दीनी वाबस्तगी एक नुक्ते पर आकर जमा हो गई। तसव्वुर कीजिए, वो शहर जिसके लिए दिल रोए थे, दुआएं मांगी गई थीं, कुर्बानियां दी गई थीं, अब दोबारा मुसलमानों के हाथ में था। मगर इस लम्हे की रूह सिर्फ फतह में नहीं थी, इसकी रूह इस किरदार में थी जो उस फतह के साथ सामने आया। सलाहुद्दीन बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो उनके पास ताकत थी, इख्तियार था, जवाज़ भी था, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक मुसलमान फातिह की असल पहचान सिर्फ तलवार नहीं, इंसाफ भी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें कई गहरे सबक देती है। पहला सबक ये है कि बड़ी कामयाबियां बिखरी हुई कौमों को नहीं मिलती। इत्तेहाद, नज़्म, क़यादत और वाज़ेह मकसद के बगैर इज्जत वापस नहीं आती। दूसरा सबक ये है कि सिर्फ जज्बा काफ़ी नहीं। सलाहुद्दीन ने हमें दिखाया कि सब्र, तैयारी, तदबीर और मुसलसल मेहनत के बगैर बड़े मकासद हासिल नहीं होते। तीसरा और शायद सबसे अहम सबक ये है कि असल अज़मत किरदार के बगैर अधूरी है। अगर कोई इंसान जंग जीत ले मगर अखलाक हार जाए तो उसकी कामयाबी मुकम्मल नहीं होती। सलाहुद्दीन की फतह इसलिए अजीम थी कि उसके साथ अदल, ज़ब्त और रहम भी था। चौथा सबक ये है कि दीन और क़यादत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं। जब ईमान, इखलास और जिम्मेदारी एक जगह जमा हो जाएं, तो क़यादत महज इक़्तिदार नहीं रहती, अमानत बन जाती है। आज के मुसलमानों के लिए सलाहुद्दीन का नाम सिर्फ माजी की याद नहीं होना चाहिए, ये एक सवाल भी होना चाहिए। क्या हम अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा कर रहे हैं जो किसी कौम को इज्जत देती हैं? क्या हम इत्तेहाद, सब्र, दयानत और मकसद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं?
کیا ہم طاقت کے وقت بھی انصاف پر قائم رہ سکتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ امت کی بحالی صرف نعروں سے نہیں ہوگی، اس کے لیے کردار چاہیے، علم چاہیے، صبر چاہیے اور ایسا مقصد چاہیے جو ذات سے بڑا ہو۔